تھوڑی سی احمد فرمائیں جو مومن پیچھے کھڑے ہیں اگر انہیں صف ادا میں آپ کی تھوڑی سی حرکت کرنے سے بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو یہ بھی آپ کے لیے باعث خوشی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، 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 آواز بلند تر صلوات، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم ایک نعبد و ایک نستعین۔ الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ محفظۃ النبوہ وناشرۃ الولایہ، ام القرآن، ام الانوار، ام الائمہ، ام المعصومین، العلوم، ام الہدی، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بلند تر صلوات۔ دعا ہے رب العزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ آقا زادی اس عبادت کا ہمیں بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ جتنے بھی آپ احباب مومنین و مومنات جتنے قدم چل کے آتے ہیں، میرا مالک اس پہ آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے۔ آپ کا آنا، بیٹھنا، سننا، رونا، بولنا جناب سیدہ کی خوشنودی عطا فرمائے۔ جو گھروں میں بیماروں کو چھوڑ کے آئے ہیں یا بیماروں کو ذہنوں میں رکھ کے بیٹھے ہیں، بالخصوص جناب سید آصف شاہ صاحب، سید فاروق شاہ صاحب اور جن مومنین نے مجھے دعا کے لیے کہہ رکھا ہے، میرا مالک انہیں صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمیں آخری سانس تک عقیدہ حق، عقیدہ ولایت پہ استقامت نصیب فرما۔ موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرما۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما۔ قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرما۔ ہمارا شمار مولا امیر المومنین کے پیروکاروں میں، امام حسین کے عزاداروں میں اور جناب سیدہ کے طرفداروں میں فرما۔ ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے جتنی ممکن ہو اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے۔ سلسلہ گفتگو آج اپنی اگلی نشست میں داخل ہو رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ مبارکہ البقرہ سے ایک ایسی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے جس میں خدا اپنے ولی ہونے کا تذکرہ کر رہا ہے اور خدا ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں کن کا ولی ہوں اور شیطان کن کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الی النور۔ اللہ وہ ولی ہے جو مومنین کو ظلمت سے نکال کے
نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ اور خداوند متعال ساتھ ہی اشارہ دے رہا ہے کہ ابلیس اور طاغوت شیطان ان کا ولی ہے جن کو وہ نور سے نکال کے پھر دوبارہ ظلمت کی طرف لے کے آتا ہے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ خدا دو ولایتوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ پہلی ولایت اللہ کی ولایت ہے کہ اللہ وہ ہے جو اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کے آتا ہے، جو جہالت سے نکالتا ہے اور علم کی طرف لے کے آتا ہے، جو تاریکی سے نکالتا ہے اور روشنی کی طرف لے کے آتا ہے۔ کل کی گفتگو میں ہم نے بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ جب ہم اللہ سے پوچھے کہ میرے مالک وہ کون سا نور ہے جو ہمیں جس کی طرف تو بھیج رہا ہے، تو ہم نے آیت پڑھی تھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہارے پاس دو چیزیں بھیجی، ایک نور بھیجا ہے، ایک کتاب بھیجی ہے، ایک قرآن بھیجا ہے، ایک قرآن کا وارث بھیجا ہے، ایک لکھی ہوئی بھیجی ہے، ایک بولتا ہوا بھیجا ہے۔ تمہید میں ساتھ دیجئے گا، ایک قرآن وہ ہے جو ہم نے کتاب کی صورت میں لکھا ہوا بھیجا ہے، اور ایک وارث قرآن وہ ہے جو ہم نے بولتا ہوا بھیجا ہے۔ انتہائی خوش بختی، انتہائی سعادت، عظیم آپ کی دھرتی کے عزادار جناب سید ناصر جعفری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میرا مالک ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے کہ آج بھی یورپ میں اور یو کے میں اگر ملک پاکستان والی عزاداری کا ایک رخ پیش کیا ہے تو یقیناً ان کا ایک بہت بہتر عمل دخل ہے، اور ہمیشہ جب کوئی بڑا مقصد لے کے چلتا ہے تو حاسدین کی تعداد بھی اتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ مولا امیر المومنین کا فرمان ہے کہ جب تمہارا مقصد بڑا ہو تو دشمنوں کی فہرست بھی طویل ہو جاتی ہے۔ مالک انہیں شر شیاطین سے، شر حاسدین سے محفوظ و مامون فرمائے۔ پرسے میں شریک ہے، خدا نے کہا کہ میں نور بھیج رہا ہوں اور ایک کتاب ہے، ایک بولتا ہوا قرآن، ایک خاموش قرآن۔ آج بھی آپ اپنے بچوں کو جب گھر سے اسکول کے لیے بھیجتے ہیں تو ان کے بیگ میں کتابیں ہوتی ہیں، لیکن آپ پھر بھی انہیں کہتے ہیں کہ بیٹا اسکول جاؤ، اسکول جا کے پڑھنی اس نے کتاب ہی ہے۔ بات آگے چلنے لگی ہے۔ آپ اگر اس باپ سے پوچھیں کہ تیرے بچے نے جو جا کے پڑھنا ہے وہ کتاب اس کے پاس ہے تو اسے گھر میں دے دے، وہ کہے گا جاہل نہ بن، کتاب یہاں ہے، پڑھانے والا وہاں ہے۔ اس کے پاس صرف کتاب ہے، استاد نہیں۔ کتاب تب تک نہیں پڑھی جاتی جب تک استاد نہ ہو۔ لہذا ہر باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد، میرا بیٹا اسکول جائے، وہ اسے کتاب دے کے کسی مکتب، کسی ادارے، کسی اسکول کی طرف بھیجتا ہے۔ جو باپ بیٹے کو کتاب دے کے استاد کی طرف بھیجے وہ سب سے پہلی نفی اس بندے کی کرتا ہے جس نے کہا تھا کتاب کافی ہے۔ بولو جو علی کے نوکر بنے، سب سے پہلی نفی اس بندے کی ہو جاتی ہے جس نے کبھی کہا تھا جس نے کہا تھا نا کہ کتاب کافی ہے۔ آج کوئی بھی اس کی بات نہیں مان رہا۔ کتاب پڑھی نہیں جاتی جب تک استاد نہ ہو۔ باپ سے کہہ کہ پڑھانی ہے نا تو تو پڑھا، وہ کہے گا نہیں پڑھانے والا اور ہے۔ چلے اور آسان کروں، باپ استاد کے پاس بھیج کے عملاً یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اور ہے، میں اور ہوں۔ کبھی بھی پڑھانے والا
ان پڑھ کے برابر نہیں ہوتا. لہذا اس نے کہا کہ جو بھی ہے میں جانتا بھی ہوں, میں پڑھا بھی سکتا ہوں, لیکن جو مضمون یہ پڑھنا چاہتا ہے اس کا استاد کوئی اور ہے. آپ پاکستان سے, ہندوستان سے اس ملک میں آتے ہیں تو کتنے مجھے ایسے نوجوان نظر آئیں گے جو یہاں پہ تعلیم کے حصول کے لیے آئے ہیں. علم وہاں بھی تھا, آپ نے یہ سفر کیوں کیا؟ جو آپ پڑھنا چاہتے تھے وہ ادھر نہیں ادھر اچھا تھا. علم نور ہے, سفر ہمیشہ نور کی طرف ہوتا ہے. آپ گھر سے مجلس حسین میں کیوں آئے؟ یہاں حسین سنیں. آپ نے بھی سفر کیا سیکھنے کے لیے, سننے کے لیے, علم کے لیے, نور کے لیے. سفر ہمیشہ کیا جاتا ہے نور کے لیے. کوئی ادھر رہتا ہو اور ادھر آئے وہ بھی نور کے لیے آ رہا ہے, اور اگر کوئی ادھر سے ادھر چلا جائے سفر ہمیشہ. تھوڑی تمہید کو مکمل ہونے دیجئے گا. اس کا مطلب ہے کہ خدا کہتا ہے کہ صرف کتاب نے, کتاب کے ساتھ میں نے ایک نور بھیجا ہے. صرف کتاب کافی نہیں جب تک پڑھانے والا نہ ہو. اور جو ٹیچر ہوتا ہے, جو استاد ہوتا ہے, جو مدرس ہوتا ہے, جو معلم ہوتا ہے, اس کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ زبان سے پڑھاتا ہے, عمل سے دکھاتا ہے. پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں, اس کے پاس تھیوری بھی ہوتی ہے, پریکٹیکل بھی ہوتا ہے. وہ صرف پڑھاتا نہیں, دکھاتا بھی ہے. کیونکہ استاد کے پاس دونوں چیزیں ہونی چاہیے. جو پڑھائے اسے عمل سے ثابت بھی کر کے دکھائے. اب نبی ہے کائنات کا استاد. جو نبی تھیوری دیتا ہے اسے اطاعت کہتے ہیں. جو پریکٹیکل کرتا ہے امت اس کے لیے اتباع کا لفظ ہے. رسول نے کہا نماز پڑھو, یہ اطاعت ہے. کیسے پڑھنی ہے؟ اب قرآن میں حکم صرف نماز کا آیا ہے. قرآن سے اگر ہم 30 کے 30 پارے کھولیں تو قرآن میں کہیں بھی نماز کی رکعتوں کا تذکرہ نہیں. قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ فجر کی 2, ظہر کی 4, قیام میں یہ پڑھنا ہے, رکوع میں یہ پڑھنا ہے, سجدہ اتنی دیر بعد کرنا ہے. کچھ بھی نہیں لکھا ہوا, صرف حکم ہے پڑھو. کیسے؟ جیسے میرا نبی پڑھتا ہے. روزہ رکھو, کیسے؟ جیسے میرا نبی رکھتا ہے. مال پاک کرنے کے لیے زکات دو, بس حکم. کتنی دینی ہے, کس مال پہ کتنی دینی ہے, کس جنس پہ کتنی دینی ہے, فرمان نبی سے پوچھو. قرآن تھیوری دیتا ہے, رسول پریکٹیکل دکھاتا ہے. اگر کوئی کہے کہ صرف قرآن سے دین لوں پھر بھی نہیں سمجھے گا. اگر کہے صرف تھیوری سے لوں پھر بھی نہیں سمجھے گا. پریکٹیکل بھی چاہیے, تھیوری بھی چاہیے. اب اللہ جانے کوئی پڑھا لکھا بندہ مجھے داد دے گا تو پھر مجھے بھی لطف آئے گا کہ میں نے لندن میں بڑا قیمتی جملہ دیا تھا. خدا کہتا ہے میرے محمد سے تم نے تھیوری بھی لینی ہے, پریکٹیکل بھی لینا ہے. خدیر میں زبان سے کہہ رہا تھا, ہاتھ سے دکھا. زبان سے کہا بھی, ہاتھ سے. زبان سے صرف زبان سے نہیں کہا کہ من کن تو مولا, ہاتھ سے دکھایا. علی کی ولایت کو ماننا اطاعت محمد بھی ہے, اتباع محمد بھی ہے. آج کسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو جو کچھ تو اسلام میں کر رہا ہے یہ سب کیا ہے, وہ کہتا سنت محمد. ہر چیز تم نے سنت سے لی. نماز ایسے پڑھنی ہے,
نبی کی سنت ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، نبی کی سنت ہے، زکوٰۃ ایسے دیتے ہیں، نبی کی سنت ہے، لباس ایسے پہنتے ہیں، نبی کی سنت ہے، مانگ ایسے نکالتے ہیں، نبی کی سنت ہے، داڑھی ایسے رکھتے ہیں، نبی کی سنت ہے۔ تو نے مسواک کرنا نبی سے سیکھ لیا، تو نے داڑھی رکھنا نبی سے سیکھ لی، تو نے شلوار ٹخنوں سے اوپر باندھنا نبی سے سیکھ لی، حد ہو گئی ہے۔ تو نے دین مرضی کا لیا، تو نے مسواک کرتا نبی دیکھ لیا، زہرا کے احترام میں اٹھتا ہوا نہیں ہے۔ نبی کی سیرت سے چھوٹی چھوٹی چیز لی، تمہیں سیرت کی کتابوں سے شلوار ٹخنوں سے اوپر باندھا نظر آ گئی، چومتا ہوا حسین نظر نہیں آیا؟ بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہوئے۔ اس کا مطلب تو نے نبی سے وہ لیا جو تو چاہتا تھا، وہ نہیں لیا جو نبی دینا چاہتے تھے۔ حد ہو گئی ہے میری قوم کے بچوں کو، مسلمانوں کو۔ آج بھی تو نے جہالت کے اندھیروں میں رکھا ہے، آج بھی اتنے جدید دور میں بھی لکڑی کی مسواک مولوی کی جیب میں۔ نبی کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ تمہیں سکھانے کے لیے کرتے تھے۔ رسول دانت صاف نہیں کرتے تھے، صفائی وہ کرے جس میں کبھی گندگی ہو۔ طاہرہ کو متطہیرہ ہے، ابھی تک نہیں بولے، اگلا جملہ کہہ دوں، جس کا لعاب کڑوے کنویں کو میٹھا کر دے۔ اس نے یہ کیا تو تمہیں سکھانے کے لیے۔ میرے نبی کو کیا ضرورت تھی؟ وہ غسل کرتے تھے پاک ہونے کے لیے نہیں، وہ ہمیشہ سے پاک، تمہیں سکھانے کے لیے۔ انہوں نے وضو کیا ہے تمہیں سکھانے کے لیے۔ اس کا مطلب وہ جو کرتے تھے امت کو سکھاتے تھے، جو کرتے تھے امت کو سکھاتے تھے۔ تو نے ہر کرنا نبی سے سیکھ لیا۔ آج ہم حسین کی زری کو چومیں، ہم پہ فتویٰ لگانے سے پہلے اتنا تو پیچھ کہ نبی نے کتنی بار حسین کو چوما۔ چلو اور آسان کر دیتا ہوں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں حاجی، وہاں پہ حجر اسود کو چوم کے آتے ہیں۔ حجر اسود پتھر کو کیوں چومتے ہو؟ خانہ کعبہ کے قریب اتنے پتھر لگے، کسی کو چوم لو؟ کہتے نہیں، اس پتھر کو نبی نے چوما تھا۔ جس کو ایک بار نبی چومے اس کو تو بار بار چومے، اور جسے ساری زندگی نبی نے چوما ہو۔ میرے اللہ تو ولی ہے، تو ان کو مومنین کو ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ تو میرے مالک صرف تو ہی نکالتا ہے۔ اب آئیے، اب دوسری منزل پہ جانے لگے ہیں۔ جب ہم نے کہا کہ صرف خدا ہی نکالتا ہے تو سورہ ابراہیم میں خدا پھر بولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ تخرج الناس من الظلمات الی النور۔ خدا، اب اگلی آیت پڑھنے لگا، خدا سورہ ابراہیم میں کہتا ہے، تیسرے سپارے میں کہہ رہا تھا کہ میں نکالتا ہوں، تیسرے سپارے میں کہا میں نکالتا ہوں، 10ویں سپارہ آیا، سورہ ابراہیم آئی، خدا نے کہا میں نے اے محمد تم پر کتاب نازل کی، اس لیے نہیں کی تخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تو انسانوں کو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے کے جائے۔ پہلے کیا کہا تھا؟ میں نکالتا ہوں، اب کہہ رہا ہے کہ میرا رسول نکالتا ہے۔ میرے مالک ہمیں پہلے یہ بتا، تو نکالتا ہے یا رسول نکالتا ہے؟
فرمایا یہ بھی نکالے تو میں ہی نکالتا ہوں. کیونکہ میں تم تک آ نہیں سکتا, میں تم تک پہنچ نہیں سکتا, لہٰذا میں نے انہیں زمین پہ اتارا ہے. یہ ادھر نور سے جڑے ہیں, ادھر بشریے سے جڑے ہیں. تم ادھر سے دیکھتے ہو تمہیں اپنے جیسے لگتے ہیں, ادھر یہ نور سے, یہ نکالتے ہیں تمہیں ظلمتوں سے, لے کے جاتے ہیں نور کی طرف. میرے مالک اس کا مطلب ہے کہ تو نے تو کہا تھا تو نکالتا ہے, فرمایا جو مصطفیٰ کرتا ہے یہ نہیں کرتا, میں کرتا ہوں. میرے مالک کیسے؟ فرمایا سن بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. اور پھر ساتھ ہی خدا نے کہا مثل مثل النوری, میرے نور کی ایک مثل ہے, میرے نور کی ایک مثال ہے. میرے مالک تیرے نور کی مثال کیا ہے؟ مثل کسے کہتے ہیں؟ میں بہت آسان کروں گا, بچے بھی سمجھے. مثل کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ مثل اور ہے مثل اور ہے, جو مجھ جیسا ہو وہ مثل ہے. لیکن مثل کیا ہوتی ہے؟ جب میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوں تو جو اندر نظر آ رہا ہے وہ میری مثل نہیں, مثل ہے. وہ مجھ جیسا بھی ہے اور میں بھی نہیں. وہ مجھ جیسا بھی ہے میں بھی نہیں. صرف میں ہی تو آئینہ نہیں نہ دیکھتا, آپ بھی سارے دیکھتے ہیں. جب آئینے کے سامنے کھڑے تو جو آئینے کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بالکل آپ جیسا ہے, لیکن آپ نہیں. آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ بھی اٹھاتے ہیں, ہاتھ نیچے کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. وہ آپ کی مثل ہے. مثل کا جو علم الکلام میں اہل زبان نے ترجمہ کیا ہے, اتنا خوبصورت ترجمہ اس مضمون پہ پورا فٹ آئے گا کہ جیسے آپ نے تمہیز سنی ہے ویسے یہ نتیجہ سنیں گے. وہ کہتے ہیں مثل اس کو کہتے ہیں جس میں اپنی مرضی نہ ہو. جس میں اپنی مرضی ہو, میں جو آئینے کے اندر نظر آ رہا ہے اس میں مرضی کوئی نہیں ہے. میری مرضی ہے, میں ہاتھ اٹھاؤں تو یہ بھی اٹھا لیتا ہے, میں ہاتھ نیچے کروں تو یہ بھی کر لیتا ہے. خدا نے کہا مکے مدینے میں محمد کو تلاش کرنے والوں, اسے میں نے اپنی مثل بنا کے بھیجا ہے. جب یہ بولتا ہے یہ نہیں بولتا, اندر سے میں بولتا ہوں. جب یہ بیعت کرواتا ہے تو یہ نہیں کرواتا, میں کرواتا ہوں. جب یہ کنکر پھینکتا ہے تو یہ نہیں پھینکتا, میں پھینکتا ہوں. اس کا مطلب پورے مذہب اسلام کے ہر فرقے کے مولوی نے یہ تسلیم کر دیا, میرا محمد جو کرتا ہے وہ نہیں کرتا, وہ خدا کرتا ہے. تو اب اگر کسی کو وہ زندہ کو بلائے اور وہ نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محمد کے بلانے پہ نہیں, وہ اللہ کے بلانے پہ نہیں آیا. اور جس کو دربار سے اٹھائے کسی کو کسی بھاگتے ہوئے کو بلائے, کسی بھاگتے ہوئے کو بلائے تو یہ نہیں بلا رہا. اگر یہ کسی کو اٹھائے تو یہ نہیں اٹھا رہا, اللہ اٹھا رہا ہے. جس بندے کو اپنی چپ پہ مان ہے اب ذرا چپ رہے. جس کو بلاتا ہے یہ نہیں بلاتا, اللہ بلاتا ہے. جس کو اٹھاتا ہے یہ نہیں اٹھاتا, اللہ اٹھاتا ہے. اور اگر یہ غدیر میں علی کا ہاتھ تو یہ نہیں اٹھا رہا. ہم 2 دن سے مسلسل پڑھ رہے ہیں اس نور کو جو ظلمتوں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کے آتا ہے. اب آئیے دوسری طرف چلتے ہیں کہ شیطان جو ولی ہے اس کے ولی کون ہے.
शैतान हमेशा उनकी सरपरस्ती करता है जिनको वो नूर से निकाल के दोबारा जुल्मत की तरफ लेके आता। और उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि वो उनमें दुनिया की ख्वाहिश रख देता है। अब दुनिया की ख्वाहिश आप किसी भी माने में लें तो आप ले सकते हैं। मैंने अभी इस नूर में बताया कि इस नूर में अपनी ख्वाहिश कोई नहीं। ये जो जुल्मतों से निकालते हैं इनमें सिर्फ अल्लाह की मर्जी है। और शैतान जिनका वली है उनमें शैतान की मर्जी है, क्योंकि उनमें अपनी ख्वाहिश नहीं है। और मासूम फरमाते हैं कि हर इंसान जो अपने ख्वाहिश की पीछे चलता है वो ऐसे ही समझे कि वो किसी बुत को पूजता है। जरूरी नहीं होता कि पत्थर की मूर्ति ही बुत हो, ख्वाहिशात के बुत भी होते हैं। किसी की अगर तख्त ख्वाहिश है तो तख्त उसका बुत है, इक्तदार उसका बुत, हुकूमत उसका बुत, और अपने उस खुदा की पूजा कर रहा है। अब इसको मैं तारीख के एक वाक़े से कोट करूंगा तो बात बड़ी आसान हो जाए। रिसालत इमाम मक्का में मनवाते रहे, लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा। रिसालत इमाम मक्का से मदीना चले गए। और यहां ये बात मैं अपनी नौजवान नस्ल को समझाना बहुत जरूरी समझता हूं। ये मदीना हिजरत करने के बाद रसूल का शहर नहीं बना। जब से मदीना है तब से ये रसूल का है। बहुत बड़ी तारीखी एक इंकिशाफ और तारीखी हकीकत आपके सामने पड़ेगा। मदीना नया शहर नहीं था। मदीना का पुराना नाम यसरब था। मदीना बना, शहर बना, ये बाद में बना कदीम बस्ती, यसरब इसका नाम था। कब से यसरब है? जनाब नूह के दौर से। जनाब नूह के एक पोते थे जिनका नाम यसरब था। यसरब बिन महलाईल बिन तकनिया बिन किनान बिन साम, जनाब नूह के पोते थे, उनका नाम यसरब था। उसने ये शहर को आबाद किया था। जब जनाब नूह के बाद जनाब मूसा नबी, जनाब हजरत इब्राहिम का दौर आया तो हजरत इब्राहिम के दौर तक ये यसरब है। हजरत इब्राहिम के 700 साल बाद मिस्र में मूसा नबी आए। मिल्लत इब्राहिमी का खात्मा हो गया। मूसा ने अपनी शरीयत को जारी कर दिया। उस वक्त यसरब में यहूदी आके आबाद हो गए। थोड़ी सी एक तारीखी हकीकत है जो मैं बता रहा यहां जरूरी से। यहां पे आ गए यहूदी आबाद हो गए। जब यहूदी यहां पे आबाद हुए तो यहां पर दो बड़े कबाइल थे मक्का और मदीना के, एक बनु जरहम, एक बनु अमालिका। एक कबीला यसरब में आबाद था, एक कबीला मक्का में आबाद था। जनाब मूसा के बाद जब हजरत ईसा दुनिया में आए तो मजहब ईसाइयत फैल गया। जब मजहब ईसाइयत फैल गया तो यसरब में यहूदियों को निकाल के ईसाइयों ने कब्जा कर लिया। ईसाई यसरब में आबाद हो गए। यमन का बनु करेजा का सरदार था जिसका नाम तबान इब्ने असद था। यह यमन में था। यह मूसा का मानने वाला था। इसे पता चला कि यसरब में ईसाइयों ने कब्जा कर लिया है तो यह यमन से अपना लश्कर लेके चला। इसने यसरब में आके यहूदियों का खात्मा किया, ईसाइयों का खात्मा किया और दोबारा यहूदियों को वहां पे बिठा दिया और अपने बेटे को उनका सरदार बना के वहां से चला गया। आधे रास्ते में गया था या इसे खबर पहुंची कि तेरे बेटे को यसरब के ईसाइयों ने कत्ल कर दिया है और दोबारा वहां पे ईसाइयों का तख्त बन गया है। यह दोबारा वापस पलटा यसरब पे हमला करने के लिए। जब ये रास्ते से वापस जा रहा था तो यहूदी उलमा ने इसका रास्ता रोका। उन्होंने कहा देख तू पहले यसरब में गया, हम तेरे डर की वजह से खामोश रहे, हमने तुम्हें रोका नहीं, लेकिन अब हम तुझे रोक रहे, खबरदार यसरब पे हमला ना करना। इसे क्यों ना हमला करूं? उन्होंने कहा हमने तौरात में पढ़ा है कि यसरब उसका शहर है जो मूसा का भी आका है। हमारे पास कदीम तौरात के नुस्खे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि यसरब जो है ये मूसा के आका, मूसा के सरदार और मूसा के मौला का शहर है। लिहाजा खबरदार यसरब पे हमला न करना।
اس نے کہا کہاں لکھا ہے؟ اس نے کہا تورات کے قدیمی نسخوں میں۔ اس کا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ موسیٰ کا بھی کوئی آقا ہے؟ جلدی کھولو تورات کے قدیمی نسخے اور مجھے بتاؤ کیا لکھا ہے۔ انہوں نے قدیمی تورات کے نسخے کھولے، انہوں نے کہا قدیم تورات میں لکھا ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، یثرب میں موسیٰ کا آقا آئے گا، وہ یہاں اپنا گھر بنائے گا۔ اس نے کہا اس کی کوئی نشانیاں، اس نے اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ جب وہ آئے گا کسرا کے کنگرے ٹوٹ جائیں گے، فارس کا آتش کدہ بجھا دیا جائے گا، شام کے محلات روشن ہو جائیں گے، وہ پتھر پہ قدم رکھے گا تو نقش ابھرے گا، وہ ریت پہ قدم رکھے گا تو نقش نہیں ابھرے گا، وہ انگلی کا اشارہ کرے گا پرندے زمین پہ آئیں گے، وہ جسے حکم کرے گا پہاڑ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، درخت اسے جھک جھک کے سلام کریں گے، اس کی انگلی کے اشارے سے سورج طلوع ہوگا، اس کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوگا۔ جو بار بار وہ نبی کی نعت تورات میں سنتا رہا، اس کے دل میں محمد کی محبت آ گئی۔ اس نے کہا بھول گیا بیٹے کی موت، اب یثرب میں لڑائی نہیں ہوگی، جلدی میرے ساتھ یثرب چلو، وہاں موسیٰ کے آقا کا محل بناتے ہیں۔ پریشان تو نہیں ہوگی اس بات سے؟ ہم موسیٰ کے آقا کا محل بناتے ہیں۔ جب اتنا کہنا موسیٰ کے آقا کا محل بناتے ہیں تو بڑے یہودی نے کہا اس میں اور تم میں یہی فرق ہے، وہ محلوں میں نہیں رہتا، وہ بادشاہ بننے کے لیے نہیں آئے گا، تورات کہتی ہے وہ بادشاہت کے خاتمے کے لیے آئے گا، وہ تخت اور تاج کے خاتمے کے لیے آئے گا، وہ جسموں پہ حکمرانی کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اسے کہا چل محل نہ بنانے دو، ایک گھر بنانے دو۔ اس نے یثرب میں ایک گھر بنوایا، اس گھر میں اس نے کہا ایک چاندی کا صندوق لے کے آؤ، چاندی کا صندوق، قیمتی جواہرات اس میں لگائے گئے۔ اس نے کہا اس کے اندر قدیم تورات کے نسخے رکھو جو نسل در نسل ہمارے پاس، قدیم تورات کے نسخے اس کے اندر رکھے۔ اس نے ایک خط لکھا، اس میں پہلا جملہ کیا لکھا؟ اے موسیٰ کے آقا، کاش میں آپ کے دور کو پاتا تو میں آپ کی جوتی کو سلام کرتا، لیکن میں آپ سے بہت پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ جب آپ دنیا میں آئیں تو مجھ نوکر کا یہ خط آپ تک پہنچے۔ صندوق میں بند کر کے اس کمرے میں صندوق کو رکھا، کمرے کو تالا لگایا، کمرے کے باہر لکھوا دیا خبردار یہاں موسیٰ کے آقا کے سوا کوئی نہیں جا سکتا۔ دو یہودی علماء کو اس گھر کا متولی بنا دیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ نبی کے آنے سے 570 سال پہلے۔ حضرت عیسیٰ 300 سال قبل آئے اور 270 سال پھر یہ بات کی بچے۔ عیسیٰ کی شریعت جاری ہو چکی تھی، پھر حضرت عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا گیا، 270 سال باقی بچ گئے۔ 270 سال یہودی علماء کی نسلیں اس گھر کی متولی بن کے رہی۔ پہلی ان کی نسل 50 سال بعد ختم ہوئی، اگلی ان کی نسل 100 سال بعد ختم ہوئی، پھر 50 سال بعد ختم ہوئی، پھر 20 سال بعد جس وقت نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اس وقت اس گھر کا متولی تھا ابو ایوب انصاری۔ وہ اس گھر کا متولی تھا۔ جب رسالت امام مدینہ پہنچے، مکہ میں بستر پہ سلا کے آئے تھے علی کو، خود پہنچ گئے تھے مدینہ کے بارڈر پہ کھڑے ہو کے رسول انتظار کر رہے تھے۔ ساتھ آنے والے مہاجرین نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہجرت کر کے آئی گئے ہیں، وطن تو ہم چھوڑ ہی چکے ہیں، تو اب ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا چاہیے۔ فرمایا مکہ کی حدود ختم ہو گئی ہے، میرے شہر کی حدود شروع ہو گئی ہے، لیکن میں مدینہ میں تب تک داخل نہیں ہوں گا جب تک علی نہیں آ جاتا، جب تک علی نہیں آ جاتا، جب تک علی نہیں آ جاتا میں مدینے میں نہیں جانا چاہتا۔ آج مسلمان کہتے ہیں کاش ہم مدینے میں مر جائیں، کاش ہمیں مدینے کی مٹی مل جائے، کاش ہم مدنی ہو جائیں، کاش ہمیں مدینے کی ریت مل جائے، کاش ہمیں مدینے کی خاک مل جائے، ہم مدینے کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے۔ جو محمد مدینے میں بغیر علی کے نہیں آتا، وہ محمد تیری نماز بغیر علی کے قبول ہے۔
مدینے میں، جو مدینے میں بغیر علی کے نہیں آتا۔ اب آپ سن گیا نا، وقت بہت زیادہ گزر گیا۔ مدینہ کے بارڈر پہ پہنچے، علی کا انتظار کیا۔ رسالت امام مدینہ کے بارڈر پہ پہنچ چکے تھے، سفروں کی تھکن۔ رسالت امام نے اپنے سر سے امامہ اتارا، اقلیم بھائی زلفیں کھل کے شانوں پہ آئیں۔ جب رسول کا چہرہ چمکا، چمکتے ہوئے چہرے کو اللہ نے کہا والشمس والضحیٰ، اور مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، ابھی اللہ محمد کے ناز اٹھا رہا تھا، یہ چاہتا ہوا جبریل پلٹ کے واپس آیا۔ آگے والقمر اذا تلاہا، اور اس چاند کی قسم جو تیرے پیچھے آ رہا ہے۔ مصطفیٰ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، پیچھے علی نبی سورج، علی چاند، علی ہے پہلی کا چاند۔ کسی کو نظر آیا؟ جب آئے گا 14ویں کا چاند، پھر کوئی انکار نہیں کرے گا۔ رسالت امام مدینہ پہنچے، مدینہ شہر کے اندر نبی کا داخل ہونا تھا۔ جو ہی مدینہ شہر کے اندر نبی کے پہلے قدم رکھے، نبی نے دیکھا کہ مدینے کی بچیاں ہاتھوں میں دف لے کے محمد کے نعتیں پڑھتی ہوئی، محمد کی آمد کے نغمے پڑھتی ہوئی۔ مدینہ کے بازار سجا دیے گئے تھے، در و دیوار سجا دیے گئے تھے۔ مدینے کی عورتیں چھتوں پہ نبی کا استقبال کر رہی تھی، پھولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ مدینے کی کھجوروں کے اوپر بھی درخت کھڑے ہو کر نبی کے چہرے کا انتظار کر رہے تھے۔ نبی کے چہرے کے دیدار میں پورا مدینہ تھا، اور مصطفیٰ کی آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، مصطفیٰ کی آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ہر ایک مدینہ کا رہنے والا انسان نبی کے سامنے آ کے ہاتھ باندھ کے کہتا میرا فلاں قبیلے سے تعلق ہے، میں فلاں کا پوتا ہوں، میرا گھر اتنا بڑا ہے، میری سلطنت اتنی بڑی ہے، میرے گھر مہمان بنے، میرے گھر مہمان بنے، میرے گھر مہمان بنے۔ سیرت کی کتاب 6 کی اسلامیات اٹھا کے دیکھ لینا، 7ویں کی اسلامیات اٹھا کے دیکھنا، اس میں بھی لکھا ہے رسول نے کہا تمہاری محبتوں کا شکریہ، تمہاری محبتوں کا شکریہ، لیکن میں نے مدینے میں ایک ہی گھر میں مہمان ہونا ہے۔ وہ کس گھر میں ہونا ہے؟ جہاں جا کے میری اونٹنی بیٹھے گی، جہاں جا کے میری قصبہ بیٹھے گی۔ اب مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کہ اونٹنی تو حیوان ہے، اونٹنی تو جانور ہے، قصبہ کو کیسے پتا چلا تھا کہ میں نے وہاں جا کے بیٹھنا ہے؟ وہ کہتے تم شیعوں کو سمجھ نہیں آتی، اس قصبہ میں یہ غیب کا علم اس لیے آ گیا تھا، اس پہ محمد بیٹھا کرتے تھے، اس پہ محمد بیٹھا کرتے تھے، اس پہ محمد بیٹھا کرتے تھے۔ اب اگلی بات میں خود سے منواؤں گا، جس اونٹنی پہ تھوڑی دیر نبی بیٹھ جائے وہ غیب کی عالم ہو جائے، اور جو محمد کے جس پہ تھوڑی دیر کے لیے نبی بیٹھ جائیں اس کے تو بڑی نعتیں پڑھے۔ قصبہ اونٹنی لے کے آئی ابو ایوب کے دروازے پہ، ابو ایوب کے دروازے پہ مصطفیٰ آئے۔ ابو ایوب نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، نسل در نسل تیرا انتظار کر رہا ہے۔ آج کے بعد اب یہ جملہ نہ پڑھنا کہ ابو ایوب کے گھر مہمان بنے۔ جو ہی ابو ایوب کے دروازے پہ قصبہ اونٹنی بیٹھی، ابو ایوب نے کمرے کی چابی لا کے رسول کے ہاتھ میں رکھا، مالک گھر انتظار کر رہا ہے۔ قصبہ لے کے آئی ابو ایوب کے دروازے پہ، جیسے نبی کی اونٹنی نے نبی کو ابو ایوب کے دروازے پہ روکا، ایسے ہی حسین کے ذوالجنان حسین کو کربلا کی ریت۔ بالکل میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جب روایت پڑھنے لگا ہوں، 7 سواریاں بدلی ہیں حسین نے۔
کہ میرا مرتجز اس سے آگے کیوں نہیں بڑھا؟ 7 گھوڑے بدلے، آخر حسین گھوڑے سے اترے، کربلا کی ریت اٹھائی، سونگھی، زمین پہ پھینک کے کہنے لگے قالوا انا للہ۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، 4-6 بندوں نے ہائے کہا۔ اب مجھے بول کے بتاؤ بھائی زندہ انا للہ پڑھ رہا ہو اور پچھلے اونٹ کے محمل پہ بہن بیٹھی ہو، ادھر حسین نے انا للہ پڑھا، زینب کی آواز آئی عباس دوڑ کے آ۔ عباس میرے سر سے چادر اتر رہی ہے، عباس حسین سو کہ جلدی کر اس جنگل سے آگے چلا جا، جب سے یہ جنگل آیا ہے مجھے حسین کے لہو کی خوشبو آ رہی۔ مولا عباس کی آواز ہے مولا یہاں رکنا ہے؟ ہاں عباس یہاں رکنا ہے۔ مولا کیوں؟ فرمایا عباس جب صفین سے میرے بابا علی پلٹے تھے یہاں علی تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے، میرے بھائی حسن کے زانوں پہ سر رکھ کے علی لیٹے تھے، چیخ مار کے علی اٹھے۔ حسن نے کہا فاتح خیبر بابا تو چیخ مار کے کیوں اٹھا؟ فرمایا حسن جلدی کر میرے گھوڑے پہ زین رکھ، مجھے اس ریگستان سے نکلنا ہے۔ فرمایا بابا کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، ایک لہو کا دریا ہے، حسین کا کٹا ہوا ہر نبی کربلا سے گزرا ہے، ہر نبی کربلا سے گزرا ہے۔ وقت کے دامن میں وسعت نہیں، آدم کربلا سے گزرے، آدم کے پاؤں کو ٹھوکر لگی، پاؤں کے انگوٹھے سے لہو آیا، میرے اللہ کوئی غلطی؟ فرمایا غلطی نہیں، زمین کربلا ہے۔ ابراہیم یہاں سے گزرے تو گھوڑے سے گرے، موسیٰ یہاں پہ گزرے تو موسیٰ کی پیشانی پھٹی، ہر نبی کا لہو کربلا میں گرا۔ یہ دشت کرب و بلا ہے، یہ حسین کے آنے سے پہلے مشہور تھی مصیبتوں والی جگہ، دکھوں والی جگہ، جہاں دکھ ہو جہاں مصیبتیں ہوں۔ اللہ جانے 9 راتوں میں اتنی آباد کی، اسے معلّہ بنا دیا، معلّہ بن گئی۔ آج اتر آئے کربلا کے جنگل میں علی کے بیٹے اور علی کی بیٹیاں، بس 2 جملے جہاں سے کل چھوڑا تھا وہیں سے مصیبت کے آگے سننا تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ فرمایا عباس لکھ زینب بنت علی۔ عباس نے لکھا، فرمایا عباس لکھ کلثوم بنت علی۔ جو بندے کل والے مصائب میں تھے انہیں سمجھ آ گئی کہ میں نے مدینہ سے عباس کا علی کی بیٹیوں کے نام لکھنا پڑھا تھا، علی کی بیٹیوں کے نام لکھے گئے، 3 نام علی کی بیٹیوں کے آئے۔ عباس چیخے مار رہا ہے، قلم بار بار گر رہا ہے، اگلی نام ایسا آیا عباس کی پیشانی زمین پہ لگی۔ اب پتہ جانے جس نام سے عباس کی پیشانی زمین پہ لگی تو کیا ماتم کرے گا؟ حسین نے روکے گا لکھ سکینہ بنت الحسین۔ اللہ جانے کون بندہ ہے جو مجلس میں آیا ہر وہ ماتم نہیں کر سکا۔ عباس لکھ سکینہ بنت الحسین، عباس لکھ سکینہ بنت الحسین۔ اور جس کے گھر میں چھوٹی بیٹیاں ہیں سکینہ کا نام آنا تھا، غازی اٹھ کے کھڑا ہوا، ہاتھ باندھ کے کہنے لگا مولا عراق دور ہے، سکینہ بڑی چھوٹی، مولا سکینہ نہ لے کے سکینہ بنت الحسین لکھ کبرا بنت الحسین۔ جن کے نام لکھوا دیے ان کے دروازوں پہ جا۔ غازی روتا ہوا وہاں آیا جہاں ماں ام البنین تھی، ام البنین کے قدموں میں بیٹھ کے رونا شروع کیا۔ بی بی ام البنین کی آواز ہے غازی نہیں جانا چاہتا حسین کے ساتھ؟ فرمایا جانا چاہتا ہوں لیکن ایسے کیسے جاؤں؟ اماں وہ بہنیں لے کے جا رہے ہیں، اماں
اماں مولا بیٹیاں لے کے جا رہا ہے، میں علی کی بیٹیوں کو لے کے کیسے گھر سے نکلوں گا؟ اماں مجھے مولا کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک بی بی کے دروازے پہ جا۔ اماں مجھے بتا، تو کہتی تھی کہ میں نے فاطمہ زہرا سے منتیں مانگی تھی کہ اللہ ایک بیٹا دے گا جو تیری بیٹیوں کی چادروں کا وارث ہوگا۔ اماں دعا کر تیرے غازی کو موت آ جائے، میں اپنی زندگی میں زینب کو کیسے کہوں؟ بی بی ام البنین کہتی لک میرا لال، جب تک ماں مدینے میں ہے تیرے حصے کے کام ماں کرے گی۔ ایک ایک بی بی کے دروازے پہ بی بی ام البنین گئی، سیدادیو، او علی کی بہو بیٹیو، سامان باندھو، حسین جا رہے ہیں۔ ایک ایک بی بی سامان باندھ رہی ہے، ایک ایک بی بی سامان باندھ رہی ہے۔ بی بی سورہ کی ماں دنیا سے جا چکی تھی۔ بچپن تھا میری شہزادی کا، ماں کا انتقال ہو گیا۔ اصغر کی ماں رباب امراء القیس کی بیٹی حسین کے گھر حرم بن کے آ گئی۔ پہلا دن تھا بی بی رباب کا۔ حسین نے بچپن کی سغرا اٹھائی، فرمایا رباب یہ میری بیٹی ہے، ماں دنیا سے چلی گئی ہے، اسے ماں بن کے پال لے گی؟ کہنے لگی بادشاہ کرنے ہی نوکری آئی ہوں، مولا کوئی کوتاہی نہ ہوگی۔ سغرا پلنی شروع ہو گئی رباب کی گود میں۔ ادھر اللہ نے بی بی رباب کو سکینہ جیسی بیٹی دی۔ حسین نے آگے کہا رباب جب اپنی اولاد ہو جائے نا پھر دوسرے کی اولاد اچھی نہیں لگتی۔ رباب اب تیری سکینہ دنیا میں آ گئی ہے، اگر تو کہے تو میں سغرا کسی اور کے حوالے کر دوں۔ بی بی رباب نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا مولا مجھ سے اب تک کوئی نوکری میں غلطی ہوئی ہے، مولا میں سغرا کو میں نہ پالوں، مولا میں ہی پالوں گی۔ فرمایا پھر میری سغرا کا خیال رکھنا، جب اولاد ہو جائے تو دوسرے کو یتیمی کا احساس بڑا ہوتا ہے۔ اب میں وجہ بتانے لگا ہوں، تم ساری زندگی سنتے ہو کہ سکینہ حسین کے سینے پہ سوتی تھی۔ سینے پہ سونے کی وجہ کیا تھی؟ ایک دن کریم کربلا مسجد سے گھر آئے، حسین نے دیکھا کہ سغرا ریت پہ لیٹی ہوئی ہے۔ حسین کے سر سے امامہ اتر گیا، حسین نے ریت پہ سوئی سغرا کو اٹھایا، وہاں پہ گیا جہاں پہ رباب بیٹھی تھی۔ فرمایا رباب میں نے پہلے کہا تھا اگر نہیں پال سکتی تو واپس کر دے، میری سغرا ریت میں سوئی ہوئی تھی۔ رو کے کہتی مولا تیری عزت کی قسم ہے، سکینہ میری گود میں لیٹی ہوئی تھی، سغرا دے کے واپس چلی گئی تھی۔ سکینہ کو بی بی رباب نے زمین پہ لٹایا، کہتی تیری عزت کی قسم ہے آج کے بعد اسے میں نہیں سلاؤں گی۔ حسین رو کے کہتے آج کے بعد سغرا تیرے ساتھ سوئے گی، سکینہ میرے سینے۔ حوصلہ 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 حوصلہ، دعا کرو دعا کرو، اللہ کوئی بہن بھائی کے بغیر نہ ہو، اللہ کوئی بھائی بہنوں کے بغیر نہ ہو۔ بیٹیاں زیادہ ہو نا اور اللہ بیٹا نہ دے، اور جب مولا بیٹا دے دیتے ہیں نا پھر بہنیں بھائیوں کو بڑا پیار کرتی ہیں، بھائی اٹھاتی ہیں بار بار سہیلیوں کو دکھاتی ہیں یہ میرا بھائی ہے۔ ادھر اللہ نے رباب کو اصغر دے دیا، سکینہ بار بار اصغر کو اٹھاتی، رباب حجرے کے دروازے پہ دیکھتی رہتی۔ ایک دن حسین نے دیکھا سغرا کو جا کے اکبر کے ہاتھوں پہ دیا، فرمایا جیسے سکینہ اصغر کو پیاری ہے تو اکبر کو پیاری۔ ہر ایک بی بی، بس جلدی ختم کرنے لگا ہوں، ہر ایک بی بی حجرے سے نکل رہی تھی۔ حسین کہہ چکے تھے ہر کوئی جائے گا، سغرا نہیں جائے گی۔ سغرا بیٹھ گئی 40 دروازوں کی حویلی کی۔
میں بڑی جلدی ختم کرنے لگا ورنہ یہاں رکتا تو یہیں پہ اور بڑا مصائب تھا. ہر بی بی اپنے حجرے کا تالا لگاتی, گزرتی ہوئی چابی سغرا کے ہاتھ, ہر بی بی تالا لگاتی چابی سغرا کے ہاتھ میں. رو نہ سکو تو ہائے ضرور کہنا. سغرا ہر جاتی ہوئی بی بی کو دیکھتی رہی, ہر بی بی کو دیکھتی اچھا اللہ کے حوالے, اچھا اللہ کے حوالے, اچھا اللہ کے حوالے. ادھر اصغر کی ماں رباب آئی ہے, رباب نے چابی سغرا کے ہاتھ میں رکھی, رباب نے ادھر چابی رکھی. سغرا رو کے کہتی اور کوئی ملے نہ ملے تو مل کے جا, تو میری ماں. اماں تو کہا کرتی تھی مجھے سغرا سکینہ سے زیادہ پیاری ہے. اماں ایسے کر. اماں دیکھ بابا نے کہا وہ میرا بابا نہیں, وہ میرا امام ہے. صرف باپ ہوتا میں منت کر لیتی, امام کے سامنے کیوں نہیں کہتے. بابا نے حکم امام بن کے کیا ہے. اماں میں نہیں جا رہی. اماں میں نے چچا غازی کو روکا, لیکن چچا غازی مدینے رہے گا تو بابا سفر کیسے کرے گا. اماں میں اکبر کو روک رہی تھی, لیکن اماں مجھے پتا ہے کہ باب حسین کو اکبر کو دیکھے بغیر نیند نہیں آتا. اماں میں قاسم بھیا کو رو رہی تھی, لیکن مجھے پتا ہے کہ فروا قاسم کے بغیر نہیں رہتی. اماں جتنے جا رہے ہیں کوئی بھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتا. اماں مجھے بتا میں کیسے رہوں گی. اماں کوئی ایسا بھی ہے جو سغرا کے بغیر نہ رہتا ہو. اماں کوئی ایسا نہیں جسے سغرا کے بغیر نیند نہ آئے. اماں کوئی نہیں رکتا تو نہ رکے, میرا اصغر مجھے دے دے. کتنے دن کا اصغر تھا؟ 3 دن کا. جب بی بی رباب نے مدینہ چھوڑا نا 3 دن کا اصغر. 28 رجب کو چھوڑا تھا, 10 محرم تک 6 مہینے کا ہو گیا. حسین نے ایک دن کربلا تاخیر سے اس لیے کی, اصغر کی عمر 6 مہینے پوری ہونے میں 1 دن بچتا تھا. اب پتہ نہیں اگلا جملہ میں پڑھوں گا کیسے اور تو سنے گا. اور شریعت محمد ہے قربانی کم از کم 6 مہینے کی. ایک دن دیر کی حسین نے کربلا میں, 1 دن تاخیر ہو گئی. بس جس کے لیے میں نے مضمون شروع کیا تھا وہ اگلے 2 منٹ میں ختم کرنے لگا ہوں. ہر بی بی اپنی اپنی اماری پہ جا کے بیٹھ گئے. یوں ہاشمیوں کے محلے میں کتار در کتار, کتار در کتار اونٹ بیٹھے ہوئے تھے. ایک ایک بی بی آتی, کالی کناتوں کا پردہ تھا. بی بی آتی کنات کے پردے میں بیٹھے اونٹ پہ بیٹھ جاتی, اماری کا پردہ گر جاتا. ایک ایک بی بی آتی. جب ساری بیویاں بیٹھ گئی, ہاشمیوں نے دائیں بھی گھوڑوں کی صف کھڑی کی, بائیں بھی گھوڑوں کی صف کھڑی کی. حسین کو ایک بار بلایا. حسین نے 40 بند دروازے دیکھے. حسین نے ماں کی حویلی کی مٹی چومی. حسین نے ماں کے گھر کی دیواروں کو آخری بار ہاتھ لگایا. حسین بسم اللہ پڑھتے ہوئے اپنے گھوڑے کی جانب چلے. جب حسین گھوڑے کی جانب جا رہے تھے عباس سر جھکا کے رو رہے تھے. حسین نے غازی کو روتے دیکھا. حسین رو کہتے عباس جتنا رونا تھا حویلی میں رو لیا, عباس اب بازار میں نہ رونا. مدینے والے یہ نہ کہے کہ سید روتے ہوئے مدینے سے نکلے ہیں. عباس آنکھوں کے آنسو صاف کر. اب اللہ جانے کون بندہ جو کالا لباس پہن گیا اور ماتم نہ کرے گا. عباس رو کے کہتا مولا جانے کی وجہ سے نہیں رو رہا. فرمایا عباس پھر کیوں رو رہا ہے؟ عباس رو کہتے ہر کوئی آ گیا ہے, زینب نہیں آئی. زینب کا نام آنا تھا, 3 بار مٹی میں بیٹھے حسین. رو کہتے ہیں عالیہ نہیں آئی. مولا کون لے
غازی تو حوصلہ کرنا، جوانوں کو حوصلہ دینا، 2 منٹ مجھے بی بی کا جانا پڑھنے دینا. میں نے کل مضمون روک دیا تو مجھے 2 منٹ عالیہ کا جانا پڑھنے دینا. فرمایا غازی تو، مولا میں نہیں لاؤں گا. حسین کا اکبر کو روک، قاسم کو روک. حسین چلے بہن کے حجرے کے دروازے پہ. السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، داماد نور رسالہ، محمد کی بیٹی، غریب بھائی کا سلام. حجرے کے اندر سے آواز آئی علیک السلام یا ابن محمد، علیک السلام یا ابن زہرا، فاطمہ کا بیٹا، علی کی بیٹی کا سلام. اب میں صرف جملہ پڑھوں گا. اب اس جملے میں اتنا درد کا پہاڑ ہے کہ میں شرح نہ بھی کروں تو روئے گا. حسین رو کے دے زینب اگر تو کہے تو چلیں. عالیہ حجرے کے اندر سے رو کے دی تو کہے تو میں باہر آؤں. میں نے پڑھ دیا، تو نے سن لیا. کوئی حسین کے کلیجے سے پوچھے، وہ جو ماں کے جنازے پہ نہیں گئی تھی، جو نانے کی قبر پہ آدھی رات کو آتی تھی. حسین میں آؤں. حسین کہتے زینب روک، اکبر، قاسم، آن، محمد، جلدی آؤ. ایسے دونوں طرف حسین اور زینب کے بیٹے کھڑے ہوئے. حسین نے انما یرید اللہ پڑھ کے آخری 1 منٹ پڑھنے لگا. انما یرید اللہ پڑھ کے بلا تشبیہ حجرے کا پردہ اٹھایا. اگلے 2 مہینے تم نے سننے ہیں علی کی بیٹی کے بازار، علی کی بیٹی کے دربار. آج تو سننے کے مدینے سے کیسے نکلی تھی. انما یرید اللہ پڑھ کے حجرے کا پردہ اٹھایا. سر سے لے کے پاؤں تک چادر تطہیر میں لپٹی قرآن کی آیت کبریٰ. زینب نے دایاں ہاتھ باہر نکالا، اکبر نے کاندھا آگے کیا، بی بی نے اکبر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. اکبر نے سورہ مزمل کی تلاوت شروع کی، بی بی نے بایاں ہاتھ باہر نکالا. قاسم نے اپنا کاندھا آگے کیا، بی بی نے قاسم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. قاسم نے سورہ کوثر کی تلاوت شروع کی. زینب کا پہلا قدم حجرے سے باہر آیا. آنا محمد نے اپنے سروں سے امامے اتارے، ماں کے قدموں کے نشان مٹانے شروع کیے. آگے آگے البو والا غازی سر سے امامہ اتار کے کہہ رہا الحجاب الحجاب الحجاب. حوصلہ حوصلہ. آدھا منٹ الحجاب الحجاب. اوے پرندوں پرواز بند کرو. اوے علی کی بیٹی گھر سے باہر آ گئی، اور مصطفیٰ کی بیٹی گھر سے باہر آ گئی. الحجاب الحجاب. شہزادی چلتی چلتی اپنی اماری کے قریب آئی بلا تشبیہ. میں مر جاتا، میں جملے نہ پڑھتا. اوے میری بہنوں کی چادریں قربان زینب تیرے برقعے پہ. اوے ہماری بیٹیاں اجڑ جاتی، تیری جوتی بھی بازار میں نہ آتی. علی کی بیٹی محمل کے قریب آئی. ہاشمی سب باندھے کھڑے تھے. عباس نے اکبر کو دیکھا، اکبر نے قاسم کو دیکھا، قاسم نے آن کو دیکھا، آن نے حسین کو دیکھا. حسین نے اکبر کو اشارہ کیا. اکبر نے زانو زمین پہ دیکھا جیسے قاری قرآن کے لیے ہاتھ اٹھا. آنکھیں بند کر کے بسم اللہ میں سوار کراؤں. بی بی نے برقعے سے ہاتھ نکال کے اکبر کے سر پہ رکھا. فرمایا اللہ تیری جوانی کو سلامت رکھے.
اٹھ آج تو نے سوار نہیں کرانا. اکبر اٹھ رہا تھا, قاسم بیٹھ رہا تھا. قاسم کی آواز آئی, یتیم سمجھ یا حسن سمجھ, چل آ میں سوار کراؤں. فرمایا اللہ تیرے سہرے سلامت رکھے, آج تو نے سوار نہیں کرانا. اون و محمد نے دونوں ہاتھ بڑھائے, فرمایا آج بیٹے سوار کروائیں. فرمایا میرے اکبر کا صدقہ ہو, تم نے سوار نہیں کرانا. حسین انما یرید اللہ پڑھتے آگے بڑھے, بڑھ کے کہتے کہیں بھائی کا انتظار تو نہیں کر رہی, چل آ تجھے حسین سوار کرائے. رو کہتی رک جا وہی حسین, تو نے بھی سوار نہیں کرانا.